ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یہ وہ 10 دن ہیں جن میں کیے گئے نیک عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ وہ مبارک ایام ہیں کہ جن کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ان کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ان ایام کی قسم کھا رہے ہیں۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام یعنی ایام العشر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذی الحجہ کے ان پہلے 10 دنوں میں کیے گئے عمل اللہ تعالیٰ کو باقی دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وللجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وللجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، البتہ اگر کوئی اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا اور اس کا کچھ بھی واپس نہ آیا، کیا معنی کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا، اس کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا اور اس کا مال بھی واپس نہ آیا، تو پھر وہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ نہیں تو اس کے علاوہ اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو۔ یہ حدیث ان 10 دنوں کی فضیلت کو بڑی ہی وضاحت سے بیان کرتی ہے۔ جس طرح رمضان کا مہینہ باقی تمام مہینوں سے افضل ہے، شب قدر باقی تمام راتوں سے افضل ہے، اسی طرح ذی الحجہ کے یہ 10 دن دنیا کے تمام دنوں سے سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اور یوم عرفہ جو 9 ذی الحجہ کو آتا ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو عرفہ کے دن سے زیادہ جہنم سے آزادی دیتا ہو۔ عرفہ کے دن کے علاوہ اور کوئی ایسا دن نہیں ہے۔ اور جامعہ ترمذی کے اندر ایک اور روایت جس میں عرفہ کے روزے سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال اور آنے والے سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ خاص طور پر ان 10 دنوں میں نیک کام، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اور کتنی ہی ایسی نیکیاں ہیں جن کو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کر سکتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، نماز کو اس کی افضل وقت پر ادا کرنا، صدقہ کرنا، روزہ رکھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، سلام پھیلانا، مسکرانا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، نیکی کے کام کرنا، لوگوں کو نیکی کی طرف ترغیب دینا، اسی طرح برائی سے بچنا بھی اور لوگوں کو برائی سے بچانے کی کوشش بھی کرنا۔ اور حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات بھی بتائی ہیں، جیسے تحلیل ہے، تکبیر ہے، تمحید ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اور ذکر و اذکار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبی اللہ۔ اور درود و سلام بھی کثرت سے ہمیں ان دنوں میں پڑھنا چاہیے۔ اور عید کے دنوں میں پڑھے جانے والی تکبیرات جو ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح کی کتنی ہی ایسی نیکیاں ہیں جن کو خاص طور پر ہم ان ایام میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حج ادا کرنا، لیکن جو لوگ فزیکلی طور پر جا کر حج ادا نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی ان کے رب نے کتنی ہی آسانی رکھی ہے اس دین میں۔ جامعہ ترمذی کی ہے ایک اور روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرماتے ہیں من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جس شخص نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی، پھر اس نے طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، تو ان 2 رکعتوں کا جو اس کا ثواب ہے ایک کامل حج اور عمرے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تامۃ تامۃ تامہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل کا لفظ 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ کیا مراد؟ کہ اس کو حج اور عمرے کا پورا ثواب مل جاتا ہے۔ اسی لیے ایسا نہ ہو کہ یہ 10 دن آئیں اور چلے جائیں اور ہم اپنے رب کو خوش نہ کر سکیں۔ یاد رکھیے کامیابی جو ہے وہ رب العزت کی خوشنودی میں ہی ہے، نہ کہ اس کی نافرمانی میں۔ اس لیے ہمیں خاص طور پر ان ایام میں اپنی عبادات میں، ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں، صدقہ و خیرات میں خوب اضافہ کرنا چاہیے، اور لغو باتیں، فحش گوئی، غیبت ایک دوسرے کی، گالی گلوچ اور بری کمپنی سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔